بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں کامل ترین ایمان والا وہ انسان ہے کہ جس کی اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. دوسری روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ انسان ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر مہربان ہو. اور تیسری روایت میں جو کہ ام المؤمنین سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. ان تینوں روایات میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق اور نرمی کے ساتھ پیش آنے والے انسان کو بہتر انسان بتایا ہے اور کامل ترین ایمان والا بتایا ہے. اور اصل امتحان بھی انسان کا اپنے گھر ہی کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی کو 24 گھنٹے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں اور ساری زندگی وہاں گزرتی ہے، تو انسان کے اخلاق اور انسان کا جو مزاج ہے اس کا ہر ایک پہلو کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی نرمی ہے، کتنی سختی ہے، کتنا اخلاق والا ہے اور کتنا بد اخلاق ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اور اپنے مزاج کو اگر جانچنا ہے تو اس کا میدان جو ہے وہ تمہارا گھر ہے. تو جو آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تم میں بہترین انسان ہے. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے گھر تشریف لائے، ہمیشہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، سلام فرماتے گھر والوں کو اور ہمیشہ مسکرا کر کے گھر والوں سے سامنا کرتے تھے. حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا غم تھا امت کا اتنا کسی کے اوپر غم نہیں تھا. کان دائم الفکرت حزینا، ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں غمگین رہتے تھے، اور پھر ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ کفار کے ساتھ مقابلہ رہتا تھا. ایک جنگ سے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسری جنگ شروع ہو جاتی تھی.
لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تبسم فرماتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے. اس لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ جب کوئی خاوند باہر سے اپنے گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر کے اپنے گھر والوں سے محبت کی نگاہ ڈالتا ہے اور گھر والے بھی مسکرا کر کے اور تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہیں تو اللہ رب العزت ایسے میاں اور بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج یہ سنت جو ہے ہمارے اندر سے نکل رہی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہوئے مسکرا کر کے نہیں داخل ہوں گے. کوئی تو جو ہے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر کے اور آنکھیں لال کر کے اور فرعون بن کر کے داخل ہوگا تاکہ بیوی کے اوپر جو ہے روب ہو. اور جو دیندار ہیں وہ اس طرح سے داخل ہوں گے کہ گویا بایزید بستامی ہیں اور شیخ فرید عطار ہیں آنکھیں بند کر کے مراقبے میں پڑے ہوئے. تو فرمایا یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی داخل ہوئے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے, سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. تو اس لیے اس سنت کو زندہ کیا جائے اور جب گھر میں داخل ہوں تو اچھے اخلاق سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں. اور فرمایا کہ اپنی بیوی کی جو تنگ مزاجی ہے, بد اخلاقی ہے, اس کو نرمی کے ساتھ دور کریں. اگر وہ برے مزاج سے پیش آتی ہے تو تم جو ہے اس کو برداشت کرو. کڑوی کڑوی سناتی ہے برداشت کرو. اگر نہیں برداشت کر سکتے تو گھر سے تھوڑی دیر کے لیے فرمایا کہ باہر نکل جاؤ. شیخ فرید عطار فرماتے ہیں, شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہ اگر تمہاری بیوی جو ہے تمہیں کڑوی کڑوی سنائے تو تم گلاب جامن جو اس کے منہ میں ڈال دو تاکہ جو گالی دے تو وہ میٹھی میٹھی نکلے. آج جو ہے ہم ڈنڈے کے زور سے جو ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ڈنڈے کے زور سے اگر سیدھا کریں گے تو سیدھے نہیں ہوں گی. جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے, تو اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے. اور ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی, گھر جو ہے برباد ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں بے شمار گھر جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ برداشت نہیں ہے. اگر برداشت کریں تو گھر جو ہے وہ برباد نہ ہو. طلاق ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر پشیمان ہوتے ہیں. طلاق بھی جب دیتے ہیں تو ایک ہی دفعہ تینوں, اور بعد میں پھر جب ہوش آتا ہے تو جی اب بچوں کا معاملہ ہے, غصے میں تھا, معلوم نہیں تھا, اچانک زبان سے نکل گیا, اب کیا کریں. تو بچوں کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے کہ یہ کیسا ہمارا باپ ہے, ہماری ماں کو اس نے طلاق دے دی, اور گھر انسان کا جو وہ برباد ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ جس طرح ہے اسی طرح پیش آؤ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹیڑھی ہے, ان کے مزاج کے اندر, ان کے اخلاق کے اندر کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, تو تم اس کو اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرو. اگر تم اس طرح فائدہ اٹھاتے رہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے اور ان کا ٹیڑھا پن بھی اسی طرح باقی رہے گا. لیکن اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائیں گی. جس طرح ہماری پسلیاں ہیں, اگر کوئی آدمی جائے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ان کو سیدھا کر دو, کوئی بھی نہیں جائے گا. جس طرح اسی طرح برداشت کر رہے ہیں, اسی طرح کام لیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ ان سے بھی اسی طرح کام لیتے رہو تو زندگی گزرتی رہے گی. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی, گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاوند نرم مزاج ہوتے ہیں اور کریم ہوتے ہیں ان کے اوپر بیویاں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں, اور جو لئیم ہوتے ہیں, کمینے ہوتے ہیں, وہ بیویوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. جو کریم ہیں, اچھے اخلاق کے مالک ہیں, اچھے کردار کے مالک ہیں, نرم مزاج ہیں, ظاہر ہے وہ بیویوں کو مار کٹائی نہیں کریں گے, لان تان نہیں کریں گے, مکے نہیں برسائیں گے اور گالیاں نہیں دیں گے. تو ایسے خاوندوں کے اوپر فرمایا کہ بیویاں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں. اور جو کمینے ہیں وہ مار کٹائی سے کام لیں گے, گالی گلوچ سے کام لیں گے, مار دھاڑ سے کام لیں گے, تو وہ اپنا روب جما لیں گے, وہ غالب آ جائیں گے.
لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں کریم رہوں اور مغلوب رہوں، کہ میرا جو گھر والوں کے ساتھ تعلق ہو تو وہ اچھے اخلاق والا ہو، چاہے میں مغلوب ہو جاؤں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا مرتبہ، جن کا مقام اس کائنات میں رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مغلوب ہو جاؤں لیکن میرے اخلاق اسی طرح رہیں اور میرا کرم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے تو مجھے یہ منظور ہے، لیکن لئیم بننا، کمینہ بننا مجھے منظور نہیں ہے کہ میں کمینہ بن کر کے غالب ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، ازواج مطہرات امہات المومنین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں فرمایا کہ الجھ رہی تھی، آواز اونچی تھی، بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو ایک دم خاموشی اختیار کر لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آواز کو اونچی رکھتے ہو اور میرے سامنے آواز کو پست کر دیا۔ تو امہات المؤمنین فرمایا کہ عمر تمہارے مزاج کے اندر سختی ہے اور ہمارا جو واسطہ ہے وہ رحمت للعالمین کے ساتھ ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے مزاج کے مالک تھے، گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے اور ہمیشہ جو ہے تبسم کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ حج کا موقع تھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری پیچھے رہ گئی، دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں، بیٹھ گئی ان کی سواری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، فوراً واپس لوٹے اور چادر کا ایک کونا لے کر کے اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو جو ہے وہ پوچھنے لگے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آنسو پوچھ رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرا جو تعلق ہے گھر والوں کے ساتھ، جو برتاؤ ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بیوی بدصورت ہے، بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، لڑاکو ہے، تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور یہ سمجھو کہ جوڑے جو بنتے ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے بنتے ہیں، آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر ہی جوڑے بنا دیے گئے، تو جہاں پر آدم علیہ السلام کی پشت سے انسانوں کو نکالا گیا تھا اور الستو بربکم کا جو عہد لیا گیا تھا، تو وہیں پر مرد اور عورت جو ہے جن کا دنیا میں آ کر کے زوج اور زوجہ بننے تھے، خاوند اور بیوی بننے تھے، وہیں پر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے، کھڑے تھے، تو جوڑے وہاں سے بنے۔ اور فرمایا کہ اس لیے ان کی اس مزاج کو، سختی کو برداشت کرو کہ تمہارا جوڑا جو ہے وہ پہلے ہی سے بنا دیا گیا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی عورتیں ہوں گی کہ جنت کے اندر ان کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا دنیا کی بیویاں جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی جو بیویاں ہیں، دنیا کی جو عورتیں ہیں، یہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ پوچھا وہ بھی یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے، ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ حوروں نے نہ تو نمازیں پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ خاوند کی خدمت کی، نہ بچے جننے کی تکلیفیں اٹھائی، اور ان عورتوں نے نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، خاوندوں کی خدمت بھی کی اور بچے جننے کی تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ زیادہ خوبصورت بنا دیں گے، حوروں سے بھی زیادہ۔ البسہ اللہ وجوہہن النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پر اپنا نور ڈال دیں گے، اور جن کے چہروں پہ اللہ کا نور آ جائے اس سے بڑھ کر کے خوبصورتی کس کی ہو سکتی؟ تو یہی عورتیں جو ہیں فرمایا کہ جنت کے اندر حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب